نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں۔ عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے قرآن پاک سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات مجھ کو اس کا صحیح مفہوم بتانے کی، آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ عالم ہے کیا۔ انسان پیدا ہونے سے پہلے عالم برزخ میں ہے، وہ ایک عالم ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں آتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا چہرہ بناتے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم میں روح ڈھونڈتے ہیں، وہ ایک عالم ہے۔ پھر انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ جاتے ہیں، دنیا میں تشریف لے کر آ جاتا ہے انسان، یہ ایک عالم ہے۔ دنیا میں بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بزرگی ہے، موت ہے، یہ سب ایک عالم ہے۔ پھر انسان قبر میں چلا جاتا ہے، یہ ایک عالم ہے۔ پھر انسان روز محشر اٹھایا جائے گا، یہ ایک عالم ہے۔ پھر میزان لگے گا، یہ ایک عالم ہے۔ پرصراط کا پل لگے گا، یہ ایک عالم ہے۔ حوض کوثر میں جائیں گے، یہ ایک عالم ہے۔ جہنم میں بھیجا جائے گا، یہ ایک عالم ہے۔ جنت میں بھیجا جائے گا، یہ ایک عالم ہے۔ کم و بیش 70,000 عالم موجود ہیں۔ دنیا میں چاند، سورج، ستارے، یہ سب عالم ہیں۔ ہم تو صرف جس علاقے میں جس ملک میں رہتے ہیں بس اسی کو عالم سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، دنیا بہت بڑی ہے اور اس دنیا سے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں، وہ سب عالم ہیں۔ بہت بڑی ہے اور اس دنیا سے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں، وہ سب عالم ہیں۔ اور میرا رب فرماتا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر۔ پتہ یہ چلا جس طرح سے کل کائنات، جنت، دوزخ، دنیا، قبر، حشر، میزان، پرصراط، حوض کوثر، سب کا مالک جس طریقے سے رب العالمین ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم کے لیے آقا علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ آپ کی رحمت ہی تھی جس نے ہمیں دین اسلام دیا۔ یہ آپ کی رحمت ہی تھی جس نے بتوں کی پوجا کرنے والوں کو رب کی عبادت میں لگا دیا۔ یہ آپ کی رحمت ہی تھی جس نے حضرت عمر فاروق جیسا لیڈر عطا کیا۔ یہ آپ کی رحمت ہی تھی جس نے حضرت علی شیر خدا جیسا بہادر عطا کیا۔ یہ آپ کی رحمت ہی تھی جس نے حضرت عثمان غنی جیسا غنی عطا کیا۔ یہ آپ کی رحمت ہی تھی جس نے صدیق اکبر جیسا دوست عطا کیا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بہت بڑی مہربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل کہ جس نے ہمیں آقا علیہ السلام کو ہمارا نبی بنا کر بھیجا۔ کم و بیش دنیا میں 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے۔ سب کے آنے کا مقصد کیا تھا؟
دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انبیاء کرام کیوں بھیجے؟ تمام لوگوں نے کیا تبلیغ کی؟ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور آگے دو چیزوں کا درس دیتے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، دوسرا درس دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ آپ آئیں گے، جب آپ آئیں گے تو صرف آپ کی اطاعت کرنی ہے، آپ کی ہی پیروی کرنی ہے، اور قیامت تک آپ کی شریعت نافذ ہوگی۔ جو شریعت میں چلے گا وہی دین اسلام کہلائے گا، جو شریعت میں چلے گا وہی مسلمان کہلائے گا، جو شریعت میں چلے گا وہی اللہ کا بندہ کہلائے گا۔ ہمیں پتہ کیا چلا کہ اب ہمیں آقا علیہ السلام کی شریعت پر چلنا ہے، جو آقا علیہ السلام کیا وہ ہمیں کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کس طریقے سے کھایا، آپ نے کس طریقے سے پانی پیا، آپ نے زندگی کس طریقے سے گزاری، آپ نے ازواج کے ساتھ کس طریقے سے معاملات کیے، یہ سب اللہ کے نبی کی زندگی ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا آتی اللہ و آتی رسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی دین اسلام کی شرط اول ہے۔ جو اس شرط پہ پورا اترتا ہے وہی مسلمان کہلاتا ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کی اطاعت شرط نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی غیر مسلم نہیں ہوتا۔ کفار کو اعتراض کیا تھا؟ کفار مکہ کو کس چیز سے اعتراض تھا؟ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی تیار تھے، زکات دینے کے لیے، حج کرنے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن آقا علیہ السلام کی اطاعت پہ راضی نہیں ہوئے۔ کہا کہ نہیں، تم تو ہمارے جیسے ہو، تمہاری اطاعت کیوں کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے حبیب، مجھے ان کا اسلام قابل قبول نہیں ہے، جو آپ کی اطاعت کرے گا وہی مسلمان ہوگا۔ تو مسلمان بننے کے لیے آقا علیہ السلام کی اطاعت ضروری ہے۔ میرے آقا علیہ السلام پر جب کفار نے ظلم کیے، آپ پہ پتھر مارے، آپ کے اوپر اوجڑی پھینکی، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، یہ آپ کی رحمت ہی تھی کہ آپ نے کفار کو بددعا نہیں دی، ورنہ اگر آپ ایک مرتبہ بددعا دے دیتے تو قیامت تک دنیا میں زمین پر کوئی کفار نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔